شاید اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا، مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر آج بھی پورے مصر میں پڑھی جاتی ہے. بڑے بزرگ تھے وہ. عرفات کے میدان میں خطبہ دینے کے لیے ان کو عرب والے لے کر کے گئے تھے، جبکہ عرب سعودی والے وہاں بھی تھے، اور یہ کٹر سنی بزرگ شیخ متولی شعراوی. ان کے متعلق میں اگر یہ بات بتا دوں کہ انتقال کے وقت علماء ان کے بستر کے پاس کھڑے تھے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے. جب ان کی روح کے نکلنے کا وقت تھا، بات چیت کرتے کرتے اچانک وہ خاموش ہو گئے اور تشہد کی انگلی اٹھا کر کے یوں پڑھتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. علماء نے یہ کلمہ سنا اور آج تک محفوظ رکھا. انہوں نے یہ پڑھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو رسول کو سامنے دیکھ رہا ہو، ورنہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. انہوں نے اشہد انک رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے مخاطب، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد انتقال ہو گئے. یہ متولی شعراوی، ان کی ایک بات بتاتا ہوں، جن کے صرف میں نے وفات کا واقعہ یہ بتایا. ادب کے متعلق سنو میرے عزیزو. روزانہ رات کے وقت یہ نکل جاتے تھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں، اور بڑی مسجدیں وہاں پہ، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد حسین، یہ بڑی بڑی مسجدیں. مسجد کے اندر چلے جاتے، دروازہ بند کر لیتے، 1-2 گھنٹے کے بعد پھر واپس آتے، وہ کار لے کر کے چلا جاتا. کافی سال تک ان کا یہ معمول تھا. ان کے انتقال کے بعد مسجد کے خادم نے ڈرائیور سے بتا، کسی کو خبر بھی نہیں، لوگ سمجھتے بڑی عبادت کرتے. تو خادم روتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور نے پوچھا تھا کہ کیا کیا نمازیں پڑھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو کہا وہ صرف 2 رکعت پڑھتے تھے مسجد میں. کہا 2 گھنٹے؟ کہا نہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے تھے. 2 رکعت پڑھتے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اور وہ خادم کہتا اس کے بعد رات کو مسجد میں صرف 2 رکعت پڑھ کر کے یہ مفسر قرآن، مفتی مصر، جو اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ مسجد کا خادم کہتا ہے کہ رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر مسجد کے طہارت خانے میں آ جاتے تھے. ٹوائلٹ باتھ روم اپنے ہاتھ سے پورا دھوتے تھے، وضو خانہ پورا صاف کرتے تھے، وضو خانہ صاف کرتے، طہارت خانے صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس 2 گھنٹے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے. ایک دن میں نے دیکھ لیا تو مجھے اتنی سخت ترین تنبیہ کی، کہا کہ اگر تم کسی کو بتا دیا تو تیری خیر نہیں ہوگی. میں ڈر کے ان کی زندگی میں آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا. بلکہ وہ خادم کہتا ہے وہ صاف بھی کرتے تھے اور جانے کے وقت مجھے پیسے بھی دے کے جاتے تھے. یہ ادب تھا بارگاہ رب العزت کا، جس کی وجہ سے وفات کے وقت سرانے پر رسول پاک کو دیکھا. میرے عزیزو ادب سیکھو بارگاہ رب العزت کا. بہت سارے بزرگوں نے فرمایا بے وضو مسجد سے گزرنا بھی بے ادبی ہے. اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے، پھر مسجد کے اندر سے جائے. اور مسجد بیچ میں ہے، ادھر کچھ گھر ہیں، ادھر کچھ گھر ہیں، ادھر ایک دروازہ، ادھر ایک دروازہ، ادھر سے اس طرف کے گھروں کی طرف جانا ہے اس کو، تو مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے. فرمایا گیا کہ آدمی ادھر کے دروازے سے نکل کر ادھر کے دروازے پر آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شارٹ کٹ ہے، ادھر سے گھوم کے آنے کی بجائے مسجد میں سے چلا جاتا ہوں، تو گویا کہ اس نے اللہ کے گھر کو راستہ بنا دیا. یہ بے ادبی ہے. ہاں اگر ایسی حاجت آ ہی گئی تو فرمایا گیا کہ داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ادھر سے چلے جاؤ. گویا کہ تم نے مسجد میں آنے کا حق بھی ادا کر دیا. کبھی مسجد میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جیسے گھر سے آپ آئے، سکون نہیں مل رہا تھا، مسجد میں آ کر کے سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھوں، سکون ملتا ہے. تو میرے عزیزو یہ مسجد میں آ کر خالی بیٹھ جانا گویا کہ اس نے اپنی تفریح کا سامان بنایا. فرمایا گیا مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو تاکہ اس کا حق ادا ہو. یہ ادب ہے. یہ تو صرف اور صرف بارگاہ رب العزت کے آداب ہی میں نے عرض کیا.
اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ادب اگر دیکھا جائے میرے عزیزو، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہلکی سی بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو ایمان نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، یہ آیت آج بھی ہے۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے رسول کو مت پکارنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کو منع کیا ہے بزرگوں نے، یا محمد اس طرح سے پکارنے کو منع کیا ہے، بلکہ جب بھی پکارو تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، حضور کے القاب سے پکارو۔ نام سے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، جیسے اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح سے پکارتے ہیں نا، احمد، عبداللہ، یہ سب ایک دوسرے کے نام کو لے کر کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو مت پکارو۔ یہ آیت بھی جو نازل ہوئی اس کا الگ مسئلہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس، کان کم سنائی دیتے تھے، اور جس کے کان کم سنائی دیتے ہیں وہ اونچا بولتا ہے، زور سے بولتا ہے۔ وہ دربار نبی میں بیٹھتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ مسئلہ بتا رہے، سنائی کم دیا تو زور سے پوچھتے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے؟ ادب تو تھا لیکن زور سے پوچھتے تھے۔ اللہ کو وہ بھی گوارا نہ ہوا، آیت نازل فرمائی۔ اگرچہ ان کے پاس عذر تھا، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، عذر تھا، کان کم سنائی دیتے تھے، پھر بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کے ہاں بلند آواز سے بات نہ کرو، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ صحابی جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ آیت ان کے لیے اتری تو گھر میں 40 دن تک اپنے آپ کو بند کر کے روتے رہے کہ ہائے میرے اعمال سب ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے رب تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زور سے بات کیا، ادب کے زاویے کو چھوڑ کر، تو روتے رہے۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازیں ہلکی رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ میرے عزیزو، قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ حضور کے گھر پر جاؤ تو زور سے پکارو مت، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول کو پکارتے ہیں ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے ان میں اکثر عقل والے نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ جاؤ رسول کے گھر کے باہر خاموشی سے تھوڑی دیر کھڑے رہو یہاں تک کہ رسول خود باہر آئیں۔ یہ ادب ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں ہے سورہ حجرات میں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں تھوڑی دیر، رسول ان کے پاس خود نکل کر کے آئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم جیسا آدمی تو پوچھے گا اے مولا آدمی باہر کھڑا ہے، دروازہ بند ہے، رسول اندر ہے، رسول کو خبر کیسے ہوگی کہ باہر کھڑا ہے؟ تو یہ تو وہابیوں کا عقیدہ نہیں، قرآن جو سکھا رہا ہے الحمدللہ، قرآن یہی عقیدہ ہمیں دے رہا ہے کہ نادان تو کیا رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہے کہ دروازے کے باہر کون ہے رسول کو نہیں معلوم؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، دروازے کے کس طرف کون ہے، رسول پاک اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کی خبر نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے گھر کے باہر بھی کھڑے رہو تو آواز مت دو، انتظار کرو رسول خود باہر آئیں گے۔ یہ ادب ہے۔ اب بعض لوگوں کو مدینہ طیبہ میں میں نے بے ادبی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ تو بے ادب ہے ہی ہیں، ان کے دلوں پر بے ادبی کی مہر لگ گئی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس متوا بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو جن کی حکومت وہاں پر موجود ہے، نجدی حکومت کے جو زرخرید پالے ہوئے ریالوں پہ پلتے ہوئے جو جبے والے متوے ہیں، وہ وہاں کے مولوی کہلاتے ہیں، وہ تو جالیوں سے اپنی پیٹھ کھجاتے ہیں، معاذ اللہ۔
پیٹ کھجاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالیوں کی طرف چہرہ کر کے اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیا تو اس کو موڑ دیتے ہیں، اس طرف منہ کرو، حضور کی طرف پیٹ کرو۔ وہ تو ازلی بے ادب ہے، بے ادبی ان کے سینے پر مہر لگ گئی۔ لیکن میں ان سنیوں کی بات کرتا ہوں جو بڑے جوش و ولولے اور اپنی جان فدا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی، پٹھانی اور پھر یہاں ہندوستانی، کئی لوگ ایسے میں نے دیکھا، تھوڑا سا موقع کیا ملا میلاد شریف کے موقع پر تو زور زور سے نعرے لگانا شروع کر دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زوروں سے نعرے لگانے لگ جاتے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یقیناً ہم یہاں سے نعرہ لگائیں، لیکن جہاں رسول پاک آرام فرما رہے ہیں وہاں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس پاس میں کسی دکان والے کو بھی میک ٹھوکنے نہیں دیتی تھی، دیوار میں کیل مارنے بھی نہیں دیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ بحیات تھی۔ اگر کہیں سے کسی کے دیوار میں میک ٹھوکنے کی آواز آتی تو فوراً اطلاع کرتی ان کو بھیج کر کے، کیا اسے خبر نہیں ہے کہ رسول پاک یہاں آرام کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، وہ ادب وہاں پر تو آواز کرنا بے ادبی ہے، اور ہم تو سنی پڑھتے بھی ہیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ ہم فارسی کے اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ایسے ادب کی جگہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے، سانس روک کر کے وہ حاضری دیتے تھے۔ کون؟ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی اور طیفور اولیاء حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مقامات کے یہ اولیاء، یہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو سانس کو روک لیتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، مدینے جاتے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے کہ حضور اتنی دور سے آئے مدینہ طیبہ میں 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں۔ فرماتے تھے کہ کیا کروں، یہ بشری تقاضا ہے کہ 3 دن سے زیادہ میں اپنے وضو کو روک نہیں پاتا، اس لیے مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ 3 دن تک اپنا وضو تک نہیں توڑتے تھے مدینے میں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی حاجات نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، مدینے میں اگر کسی کو استنجا آئے تو استنجا کر سکتا ہے، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے یہ ادب سکھایا اور یہ ادب نے ہی ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ جو بندہ جتنا ادب کرے گا وہ اتنے بلند مقامات کو پائے گا بے ادبوں کے لیے۔ اسی لیے بچپن سے ہم نے اپنے استادوں سے یہ سنا تھا، جب بھی ہم درسگاہ میں جاتے تھے تو یہی کہتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب والا بہت حصے پا لیتا ہے اور بے ادب آدمی بہت حصے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں بتا دوں، تمہارے اندر ادب جتنا آئے گا اتنے حصے ملیں گے، اور بے ادبی سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہوں گے۔ اس کے لیے ایک شاندار مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ، مجذوب بزرگ ہیں بغداد مقدس کے۔ مجذوب، میں نے اس سے قبل مجذوب کے متعلق بتایا تھا کہ اولیاء کاملین میں ایک جماعت ایسی ہے جن کی عقل فنا ہو چکی یاد الہی میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ان کی عقل فنا ہو گئی، ان پر اب شریعت کا قلم نافذ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کے پاس ایک تاجر آیا جو خستہ حال تھا، پریشان تھا، مندی چل رہی تھی، سب قحط چل رہا تھا۔ تو وہ آیا مجذوب بہلول دانا کے پاس، کہا کہ حضور، آقا، بزرگ، میرے لیے کچھ دعا فرما دیں، کچھ حل بتا دیں کہ میرا بزنس چل جائے، میرا دھندا آگے بڑھ جائے، کچھ تو بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا ایک کام کر، کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں کچھ تو ہیں لیکن کسی تجارت میں نفع نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کالے کپڑے جتنے بھی تجھے مارکیٹ میں ملے سب خرید کر رکھ لے، جہاں جہاں کالے کپڑے ملے سب خرید کے رکھ لے۔ کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا تو رکھ لے، تیری تجارت میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو گیا بہلول دانا کے حکم پر، جہاں جہاں کالے کپڑے تھے دستیاب سب تھان کے تھان خرید کر کے جمع کر۔
8 दिन के बाद शहर के हाकिम का इंतकाल हुआ। उस वक्त वहाँ रिवाज ये था कि गवर्नर के, हाकिम के जितने सिपाही थे, मुतल्लिकीन जितने थे, जो कुछ भी, वो सोग में, उसके गम में काले कपड़े पहनते थे। 3 दिन तक काले कपड़े पहनते थे। तो अब वक्त के बड़े हाकिम का इंतकाल हुआ है, तो उसका गम मनाने के लिए बहुत बड़ी मखलूक, बहुत सारे लोग काले कपड़े की तरफ टूट पड़े। कहीं काला कपड़ा नहीं, इसी एक ही ताजिर के पास है। अब जो 100 में लिया था इसने, वो हजारों में बेचने लगा। लेना था लोगों को, ले लिए। तो 8 दिन के अंदर ये रोडपति करोड़पति बन गया, बहुत पैसे कमा लिया। और उसके बाद जाहिर सी बात है, माल जब ज्यादा आता है तो चर्बी भी चढ़ जाती है, और यही चर्बी जो है बेअदबी सिखाती है। अक्सर मालदारों को हमने बेअदब बनते हुए देखा है। उनको ऐसा लगता है कि माल आया है तो अब पैर थोड़ी ना जमीन पर रखना चाहिए, अब हवा में उड़ने का वक्त है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बहुत जल्दी उनके औकात वापस दिखाता है कि तू कहाँ से निकला था, कहाँ पहुंचा था, फिर तुझे वहीं ले जाया जाता है। खैर, अब ये शहर का सबसे बड़ा मालदार आदमी काले कपड़े बेच करके मालिक बना। अचानक आई ना दौलत। अब अचानक दौलत जिसके पास आती है उसको भी गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है। चंद महीने गुजरे तो अब फिर वो आया बेलूल दाना के पास। कहा, ए दीवाने, बता आपकी बार क्या खरीदूं। मजजूर थे, दीवाना वार घूमते भी थे, उन्होंने उसका कुछ बुरा नहीं लिया। लोग वैसे भी उनको दीवाना कहते थे, बच्चे इर्द गिर्द घूमते भी रहते थे। उसने भी पुकार कर कहा, ए दीवाने, बता इस बार क्या लूं। क्योंकि अब बड़ी टिप टॉप अंदाज में आया था, पैसे थे, माल था, सब कुछ था। कहा, अच्छा पहले वाला नफा रहा ना। कहा, बहुत अच्छा, तूने जो बताया क्या काम का था। अब कहा, आपकी बार। कहा कि जहां जहां जितने खरबूजे मिले सब खरीद ले। खरबूजे। तो कहा कि ठीक है। अब वो जितना कमाया था, कई करोड़, वो सब खरबूजे हर शहर से मंगवा लिया। जहां जहां खपत थी खरबूजों की, सब ला करके एक गोडाउन में जमा किया। जाहिर सी बात है, बेलूल दाना ने पहली मर्तबा भी उसका फायदा कराया था। इस वक्त उसका यकीन चौथे आसमान पे था। अब खरबूजे ला करके रखा। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन गुजरे, कोई मरा ही नहीं और ना ही कुछ हुआ। ऐसा कुछ हादसा हो कि खरबूजों की तलब हो जाए सब लोगों को, वो यही सोच में था कि अचानक कुछ होने वाला होगा, हर कोई खरबूजे की तरफ। 8 दिन के बाद खरबूजे सड़ने लगे। सड़ते 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 पूरा गोडाउन जो है खरबूजों से सड़ गया। सब इसी के पास था और कोई उस जमाने में खरबूजे खरीद भी नहीं रहा था। वो खरबूजे खाने का वक्त भी नहीं था, सब सड़ गए। बल्कि यूं समझ लें, खरबूजे सड़े नहीं, करोड़ों रुपये सड़ गए। अब वो झल्ला करके आया। बेलूल दाना वहीं बैठे हुए थे और उनके पास आकर के कहा कि ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, ये क्या किया। खरबूजे तुमने मुझसे कहा, मैंने जमा कर लिया और सब सड़ गए, कुछ भी तो नहीं हुआ। बेलूल दाना फरमाते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया तेरे लहजे ने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे साथ, जो कुछ भी किया तेरे लहजे ने किया। पहले तेरा लहजा अदब का था, उस वक्त तुझे अल्लाह ने नफा दे दिया। दूसरी मर्तबा तेरा लहजा बेअदबी का था, अल्लाह ने सब गारत कर दिया। ये है मेरे अजीजों, जिसको हम बचपन से कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब जितना करोगे, हिस्से में बहुत कुछ अल्लाह ताला नेमतें अता करेगा, और बेअदबों के लिए बहुत सारी चीजें अल्लाह की तरफ से जायल हो जाती, नेमतें खत्म होती। इसीलिए शायर ने कहा है, बड़े कम ज़रीफ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये किसके लिए है? बेअदबों के लिए।